ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص، ایک خاتون بہت بھوکی ہے۔ بھوک کی حالت کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، رات کا سمے ہے، رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ اوالی مدینہ میں آگ نظر آنے لگی، آگ نظر آنے لگی۔ اوالی مدینہ کے کونے پر آگ جب نظر آنے لگی تو آپ نے سمجھا کہ رات کا ایک حصہ بیت چکا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافر ہے، صبح ہو جائے تو یہاں آ جائیں گے۔ رات میں صرف وہاں آگ لگا کر بیٹھے ہوئے سمجھ لیا۔ پھر گشت کرتے رہے۔ آخری حصے میں انہوں نے دیکھا کہ چلو دیکھ کر تو آئے، مسافر ہمارا آیا ہوا کیسا ہے، کس حالت میں، ذرا دیکھ لیں۔ اس غرض سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر ساتھ جا رہے ہیں۔ جا کے دیکھا وہاں کی کیفیت الگ ہے، عجیب حالت ہے۔ ایک خاتون ہے، بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں، رو رہے ہیں۔ چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے، نیچے آگ لگی ہوئی ہے، پانی ہے اس پر رکھا ہوا۔ آپ نے پوچھا آخر کیا ہے؟ پوچھا تو کہنے لگی، وہ خاتون عرض کرنے لگی، حضور والا، اے آنے والے مرد حق، ذرا دیکھو یہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ یہ آگ، آپ نے پوچھا آگ کائے کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اس طرح کا عمل کیا، اس طرح آگ اس لیے سلگائی تاکہ یہ بچے سمجھے کھانا پک رہا ہے، تاکہ یہ بچے سمجھتے رہے کھانا پک رہا ہے۔ یہ روتے روتے تھوڑی رات ہو جائے گی تو نیند لگ جائے گی، آج کی رات کسی طرح بیت جائے۔ میں نے اس طرح آگ لگائی اس لیے ہے تاکہ ان کو نیند آ جائے اور سو جائے، ان کے دل کو اطمینان مل جائے، اس لیے میں نے آگ لگائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرا دیکھ لیے۔ اب دیکھنے کے بعد وہ خاتون نے کہا ہمارا خلیفہ عجیب خلیفہ ہے۔ وہ جانتی نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی نہیں تھی ہمارا خلیفہ عجیب خلیفہ ہے، کہ ان کی رعایا بھوکی ہے، پوچھنے والا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرماتے ہیں انہیں کیسے معلوم ہوگا، اگر تم ان کو اطلاع دیتی تو معلوم ہوتا۔ اس طرح کہتے ہوئے اپنا اظہار نہیں کیا کہ میں عمر ہوں، خلیفہ ہوں، اظہار نہیں کیا، کیونکہ لباس خود ایسا پہنے ہوئے تھے، لباس ایسا انہوں نے پہنا، گشت کر رہے ہیں، جو اجنبی معلوم ہو جائے تو فوراً اسی وقت وہاں سے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد اپنے خادم کو لے کر، غلام کو لے کر بیت المال آئے۔ ایک بوری، ایک تھیلا، اس کے اندر کپڑے ڈال دیا، اناج ڈال دیا، بہت سارا سامان ڈال دیا۔ غلام دیکھتے رہے، غلام دیکھنے لگے، دیکھتے رہ گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں میں کیسے اٹھاؤں گا، اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں، اب اٹھانا تو مجھے ہی پڑے گا، میں کیسے اٹھاؤں گا، اتنا سامان لاتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھتے چلے گئے، اب دیکھنے کے بعد خوب بھر گیا۔ اب بھرنے کے بعد اب غلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہا ذرا اٹھا کر دے دو، میں اپنی پیٹھ پر لے جانا چاہتا ہوں، اٹھا کر دے دو، میں پیٹھ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت غلام کہنے لگا آقا خلیفہ ہے آپ، یہ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں اٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں لے جانا چاہتا ہوں۔ 2-3 مرتبہ پھر آ کر کہنے لگے میں لے جاؤں گا۔ 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ جلال میں آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلال میں آئے۔ جلال میں آ کر فرمانے لگے ہاں میں تجھے اٹھانے کے لیے، دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج تو وعدہ کر لے کہ محشر کے دن رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، میرے گناہوں کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، کیا تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا؟ اگر وہ بوجھ لینا چاہتا ہے تو یہ اٹھا لے، آج اٹھا لے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حضور آپ نے بات ہی ایسی کر دی ہے کہ کون کس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ وقت، مدینہ کی گلیاں، خلیفہ وہ بادشاہ، وہ تنہا بادشاہ، بے مثل بادشاہ، وہ بادشاہ اپنے پیٹھ پر لے جا رہا ہے، بوجھ اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ہے ایسا؟ اپنے نوکر کا بھی کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے؟ کوئی ہے؟ میرے بھائیو، افسوس کی بات یہ ہے جتنا بوجھ ڈالنا ہے ہم ڈالتے جائیں گے، اور جب مزدوری کی بات آئے گی تو مزدوری کم دیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ تاکہ اٹھا نہ سکے، ہاں اگر تم اتنا بوجھ ڈالتے ہو تو پھر تم اس کی مدد کرو، یہ ایمانیات میں سے۔ میرے بھائیو، ایمان کیا سمجھتے ہو؟ ایمان صرف نماز پڑھنا ایمان ہے؟ صرف نماز پڑھ لینے کا نام ایمان ہے؟ نہیں میرے بھائیو، نماز پڑھنے کا نام تو ہے ایمان، لیکن یہ ہے غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، اپن جو کھا رہے ہیں وہ کھلانا ہے، اپن جو پہن رہے ہیں وہ پہنانا ہے، کسی پر اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ اٹھا نہ سکے، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ حیا ایمانیات میں سے ہے۔ اپنی بچیوں کی تربیت، ایمانی تربیت کرنا وہ ایمانیات میں سے ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَآعِینُوہُم، تم ان کی مدد کرو اتنا اگر بوجھ ڈالتے ہیں تو